بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام اس کانفرنس میں آنے والے مہمانان گرامی، مشائخ، علماء اور لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارکنان اور میڈیا والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کمنگ الیکشن کے نام سے یہ کانفرنس جو ہے یہ منعقد کی گئی ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کے اعلانات ہوں گے اور کچھ چیزیں واضح کی جائیں گی، اور حالات کے پیش نظر بہت سارے اقدام جو اٹھائے گئے اور جو اٹھائے جائیں گے اس کے بارے میں چند یہ آگاہی دی جائے گی۔ کچھ چیزیں میں عرض کر دوں۔ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ انٹرنیشنل کے صدر ہونے کی حیثیت سے، کوآرڈینیٹر آف تنظیم مشائخ اعظام پاکستان ہونے کی حیثیت سے، اور لسانیات و کلام کونسل کے نائب صدر ہونے کی حیثیت سے میں شبیر احمد صدیقی چند چیزیں آپ کو واضح کر دوں کہ ویسے تو سال ہا سال سے عرصہ دراز کم و بیش 20-25 سال سے جو بیداری شعور کی مہم ہمارے لیڈر، ہمارے قائد نے حضرت صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے شروع کی ہے، جس میں بہت ساری ایسی جو چیزیں تھیں کہ جو معاشرے کو ہمارے دین سے دوری کی طرف لے کے جا رہی تھیں، اور بہت ساری ایسی رسومات آ چکی تھیں کہ جس نے ہمارے لوگوں میں سے اللہ رسول کی محبت کو نکال دیا تھا اور دین سے دوری اختیار کرنے پہ لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ ان چیزوں کا علل اعلان اور بہت سارے پلیٹ فارم سے جو فضول رسومات میں پتنگ بازی تھی یا شادی بیاہ کی جو رسومات تھیں بہت ساری، ان کے خلاف بھی سب سے پہلے ہم نے یہ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت تنظیم مشائخ اعظام کے پلیٹ فارم سے اس بات کو اٹھایا تھا اور اس کے خلاف جہاد کیا، اور ماشاءاللہ اس کے اللہ کے فضل سے بہت اچھے نتائج آئے تھے۔ اسی طرح مخلوط نظام کا جو تھا اس میں بھی بہت عرصے سے ہمارا یہ مطالبہ بھی رہا ہے، حکومت سے بھی اور بہت ساری این جی اوز سے، مشائخ سے، لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے اس چیز میں یہ قدم اٹھایا تھا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، یونیورسٹی سے، اسکول سے، کالجز سے جس حد تک ہو سکا۔ اور ماشاءاللہ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت بھی بہت سارے اسکولز چل رہے تھے، ان میں بھی اس چیز کو لاگو کیا گیا، جو وہ تو شروع سے تھا ہی، پھر آگے سے آگے یہ چیز چلتی گئی۔ اور جیسا کہ الیکشن کی جہاں تک بات ہے، ملکی اور سیاسی حالات ہیں ملک کے، اس کے لیے ہم یہ تھوڑی سی چیزیں میں پچھلی واضح تھوڑی سی کر دوں کہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ پاناما لیکس کا جو گھیرا اٹھا ہے، جس نے کرپٹ لوگوں کو، غداروں کو، ان کے گرد ایک گھیرا تنگ کیا ہے اور ان کے کرتوتوں کو ظاہر کیا ہے، اس کے خلاف بھی 20 مئی 2012 کو لاہور میں یہ احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی ہمارے قائد لسانی سرکار کی زیر صدارت اور قیادت میں۔ اور اس میں جو اہم پوائنٹ تھا، ویسے تو اس کا متن بہت لمبا ہے لیکن جو پوائنٹ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں یہ دعا کی گئی تھی کہ یا اللہ اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے جو ذمہ دار ہیں، کرپٹ افراد ہیں، ان کے کرتوت کو یا اللہ تو خود ہی ظاہر فرما اور خود ہی ان کو نیست و نابود کر، خود ہی ان کا احتساب فرما۔ پہلے تو بہت کم لوگ اس کے خلاف جب اٹھے تو آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان چیزوں کو چھپا لیتے تھے، عوام کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک ولی کامل جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس میں پھر یہ دعا کی گئی اور ہزارہ لوگ اس میں شامل تھے، ریلی میں ہزاروں لوگوں نے پھر جب سرکار کے ساتھ مل کے دعا کی، اللہ نے مظلوموں کی، غریبوں کی دعا سنی۔ اس کے بعد یہ پاناما لیکس کا جو تھا یہ اٹھا ہے، اور 2015 میں بھی پھر 9 تاریخ 7واں مہینہ 2015 میں بول ٹی وی والے جب آئے تھے، بہت سارے ان کے صحافی اور سینئر اینکرز بھی آئے تھے، کالم نگار، وہ بہت بڑی ٹیم بنا کر جب یہاں آئے اور سرکار سے عرض کی کہ دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جی بول چینل کو پذیرائی بھی ملے اور یہ کھل جائے، اس کو لانچ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، وہ تو سب میڈیا والے پہلے سے جانتے ہیں۔ تو ان کو بھی سرکار نے پھر یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج المطہرات کے، صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کو غلبائے گا، اور جو ان کے گستاخ ہوں گے، بھتاخور ہوں گے اور ان گستاخوں کی پشت پناہی کرنے والے ہوں گے ان پہ اللہ کا قہر آ رہا ہے۔ اور اس میں ریکارڈ موجود ہے، سرکار نے یہ نام تک لے دیے تھے کہ خواہ وہ MQM ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، خواہ کوئی بھی ہو، ان سب پر یہ اللہ کا قہر ہے اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ سب پہ آئے گا۔
وہ کچھ آپ نے چیزیں دیکھ بھی لی ہیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں. اس کے بعد 13 دسمبر 2015 میں 13 دسمبر 2015 میں یہیں پر مرکزی جو لاسانی سیکریٹریٹ ہے اس پہ منعقدہ محفل میں سرکار نے فرمایا, سرکار کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ اللہ کا قہر ہے ہر غدار اور ظالم کے لیے, پاکستان میں اور پوری روئے زمین پر اور تمام زمینوں پر اللہ کا قہر نازل ہے ظالموں کے لیے اور قاتلوں کے لیے, اور خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے. تو آپ دیکھیں جس طرح سے ان الفاظ کی ترتیب ہے کہ پہلے پاکستان میں پہلا لفظ نکلا پاکستان, پھر روئے زمین. تو اسی طرح سب سے پہلے اس کے بعد جو پاناما لیکس اٹھی ہے, یہاں کے غدار, یہاں کے کرپٹ جو لوگ تھے, گستاخ تھے, ان کے گرد سب سے پہلے گھیرا تنگ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ دبئی لیکس بھی نکلی, اور اب جو کچھ عرصہ پہلے پیراڈائز لیگ بھی نکلی. اب پوری دنیا کے لوگ اس میں وہی جو الفاظ تھے کہ تمام روئے زمین کے جو غدار اور گستاخ اور کرپٹ لوگ ہیں, بھتہ خور ہیں, قاتل ہیں, ظالم ہیں, ان کے خلاف جو ایک گھیرا تنگ ہوا, ان کو وہ پکڑ میں آئے, ان کے کرتوت ظاہر ہوئے. اور دیکھیں یہ کامن سینس کی بات ہے, جب تک ان کے کرتوت ظاہر نہیں ہوں گے ان کی پکڑ نہیں ہوگی. تو سب سے بہترین اس کا ذریعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ان کی جو چیزیں ہیں, جو یہ رشوت خوری کے ذریعے اور ڈرا دھمکا کر دہشت گردی کے ذریعے یہ اپنے تمام چیزوں کو عیوب کو پہ پردہ ڈال لیتے تھے. لیکن ظاہر ہے جب اللہ چاہے تو پھر تو اس کو ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بعد یہ پاناما لیکس, پیراڈائز لیگ ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر ان کرپٹ لوگوں کے جو کرتوت تھے وہ ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں بھی اٹھی ہیں, اور یہ جو احتساب کا عمل ہے وہ جاری ہے. مطالبہ بھی ہمارا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے, نیب ہے, سپریم کورٹ ہے, آرمی ہے, وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف سخت مزید تیز ایکشن لے, اور جن سیاستدانوں کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں ان کو جلد از جلد ان کے انجام تک پہنچایا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں. اور الیکشن کے حوالے سے ہماری پہلے سے کمپین چل رہی ہے جس میں عوام الناس کو یہ شعور اجاگر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کرپٹ, غدار, بے نمازی اور گستاخ لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے. اور جیسے کہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں ایسی جو کوئی چھوٹے لیول پر, کوئی بڑے لیول پر جو شعور بیداری کا کام کر رہی ہیں. مثلاً کہ آپ طاہر القادری صاحب کو لے لیں, جو انہوں نے بھی کام کیا ہے. ہم ان تمام تنظیموں کے ساتھ ہیں جو بھی شعور بیداری کا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہی ہیں. ہمارے پہلے بھی سینکڑوں پروگرامز, محافل, میٹنگز اس بارے میں ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں. ہم نے ایک پمفلیٹ بھی جاری کیا تھا, روشنی اور نور کے سفر سے, اس کا جو عنوان دیا گیا تھا, اس میں بھی الیکشنز کے بارے بہت ساری معلومات بھی تھیں اور لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی تھی کہ بھئی کس کس طرح کے لوگوں کو آپ نے ووٹ دینا ہے اور کس کس طرح کے نہیں دینا. باقی جو ہے کہ آگے ہم نے کیا اقدام اٹھانے ہیں اور کیا کرنا ہے, کیسے کیسے چلنا ہے, وہ ہمارے لیڈر لاسانی سرکار صاحب جیسے بتائیں گے. تو ان کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم ان کی تائید کریں گے, اور ہم ظاہر ان کے ساتھ ہیں جیسے شانہ بشانہ ہم ان کے حکم کے منتظر ہیں. باقی جو مزید لاہ عمل ہے وہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. آج ہم تنظیم مشائخ اعظام پاکستان اور لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن اور سو مسلات کمیٹیوں کے ممبران یہاں آستانہ پہ حاضر ہوئے ہیں, اور ان کی موجودگی میں ان کے مشورہ سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہمارے مریدین ہیں, محبت کرنے والے ہیں, ان کو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اسلام اور پاکستان کی بہتری کے لیے اور ایک انقلابی یہ قدم ہے یہ کہ اب جہاں بھی کسی نے ووٹ پہلے دیا تھا تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام اپنی سیاسی وابستگی کو ختم کر لیں, اور اس کا 2 ماہ کا ہم نے اعلان کر رہے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر اندر ہمیں بتائیں کہ پاکستان سے کس کس علاقے سے اپنی سیاسی وابستگی لوگ ختم کرتے ہیں. اس کا ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم
متفقہ فیصلہ کریں گے کہ ایسی سیاسی پارٹی جو مذہبی بھی ہو اور روحانیت کو تسلیم بھی کرتی ہو، اور جن کے افراد اسلام کو سمجھتے ہوں، روحانیت کو سمجھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، اولیاء اللہ سے، ازواج مطہرات سے، خلفائے راشدین سے، حضور سے، انبیاء علیہ السلام سے، اللہ سے صحیح محبت کرنے والے ہوں، ہم ان کے ساتھ ملیں گے۔ اور انشاءاللہ بہت سی جماعتیں بھی اور لوگ جن کو یہ شعور پہلے دیا گیا ہے کہ نماز کا اپنے پابند رہنا ہے، حرام نہیں کھانا، فضول رسم و رواج سے پرہیز کرنا ہے، تو اس میں لاکھوں لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ اب ایک راستہ آگے کھلے گا انشاءاللہ تعالی، الیکشن، تو اس میں یہ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے صدقے اولیاء اللہ کو غلبہ عطا ہونے والا ہے، اور پاکستان کی جو میں کہتا ہوں قسمت، اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور نیک لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آئے گا، یہ اس وقت کام ہوگا۔ تو یہ میرا ایک اہم اعلان تھا کہ اس وقت سب لوگ جو ہیں، جس پارٹی کو اس نے ووٹ دیے تھے، نون لیگ کو دیے تھے، کاف کو دیے تھے، یا پیپلز پارٹی کو دیے تھے، یا کتنی بھی دوسری جماعتیں ہیں اپنی اپنی جہاں بھی کوئی تعلق رکھتا تھا، ان سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے، یعنی کہ ان سے اپنے عہدیدار ان کے جو ہیں وہ استعفیٰ دیں، اور تنظیم مشائخ اعظام سے اظہار یکجہتی کریں، ساتھ دیں، اور مشترکہ طور پر اس کا ہم بعد میں اعلان کریں گے کہ کس جماعت کے ساتھ ہم نے مل کر کام کرنا ہے، اور اسلام اور پاکستان کو ہم نے انشاءاللہ مضبوط بنانا ہے، اور ایسے لوگوں سے جان چھڑوانی ہے جو اس کو لوٹ رہے تھے، جو انہوں نے نظام کو برباد کیا، تباہ کیا اس نظام کو، ان سے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہونے والی ہے اس الیکشن کے بعد، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت انہوں نے اس کا حال کر دیا ہے، یہ اس تمام بحرانوں سے نکلے گا اور پوری دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، آمین۔ تو بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کسی پارٹی کو ہم ساری جتنی پارٹی ہیں، جتنی اقتدار میں رہ چکی ہیں، ان سے لا تلقی کریں گے، کیا ان میں سے کسی جتنی سیاسی پارٹی ہے ان کے ساتھ کسی سے شمولیت کا آپ کچھ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے الگ سے جو پارٹی کو اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ نہیں، یہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ پارٹیاں منتخب کریں گے، ووٹ اس کو دیا جائے گا، اس کے ساتھ ہم ملیں گے جو باادب ہوگا، اللہ رسول کی فرما برداری میں ہو، نماز پڑھنے والا ہو۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رہنما جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے یہ روشن چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ ہمارے وہ سٹار ہیں، ہمارے وہ راہبر ہیں، ان کی جو پیروی میں ہے وہی ہمارے راہبر ہیں۔ جو ان کا عزت احترام کرنے والا ہوگا ہم اس کے ساتھ ملیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ ہم خیال لوگ جو بھی ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ میں پیر الطاف حسین نقشبندی، کوارڈینیٹر تنظیم مشائخ اعظام پاکستان، اور یہ وہ تنظیم ہے جس میں ہزاروں مشائخ اعظام شامل ہیں، اور الحمدللہ روز بروز اس میں مشائخ اعظام شامل ہو رہے ہیں۔ تو میں کوارڈینیٹر ہونے کے حوالے سے اپنی تنظیم کے امیر تنظیم مشائخ اعظام پاکستان جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب کی ذات، قیادت اور سیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اس آواز پر الحمدللہ ہم ہمت گوش ہو کر مکمل عمل پیرا ہوں گے، اور ہم نہ صرف ہم تنظیم مشائخ اعظام پاکستان کے مشائخ بلکہ ان کے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مریدین اور ان کے عقیدت مند وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم آپ کی آئندہ لاہ عمل کا انشاءاللہ انتظار کریں گے۔